أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز دوستو، اس صورت کے اندر 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس صورت کا ایک نام ہے سورہ شرح، ایک نام ہے سورہ انشراح اور ایک نام ہے سورہ الم نشرح۔ یہ تینوں نام علماء کرام نے اس صورت کے رکھے ہیں۔ بہت بہترین صورت ہے، بہت اچھے اس کے اندر مضامین ہیں، بہت دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 انعامات اور 3 احسانات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ میں ذرا اسپیڈ میں رہوں گا، مضمون لمبا ہے، ٹائم کم ہے، تو دھیان سے سنیں، توجہ سے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات اور 3 احسانات بیان فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلا انعام، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینے کے کھولنے کو علمی اصطلاح کے اندر شرح صدر کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے تو سینے کے کھولنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر۔ اس لیے میں یہی لفظ استعمال کروں گا، تو آپ اس کے معنی اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جب بھی شرح صدر کا لفظ بولا جائے آپ سمجھ جائیں کہ سینے کا کھلنا مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ شرح صدر ظاہری اعتبار سے بھی ہوتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شرح صدر عطا فرمایا، جس کو کہتے ہیں شق صدر۔ 4 مرتبہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے سینے کو چاک کیا ہے، سینے کو چاک کیا، سینے کو کھولا، اندر سے دل نکالا۔ دل کے اوپر جو بھی دنیا کی محبت یا کوئی حسد، کینہ وغیرہ باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ جو آلائش ہوتی ہے، اس کی جو کچھ بھی آلائش ہو سکتی تھی اس کو ختم کر کے، صاف کر کے دل کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ یہ زندگی میں 4 دفعہ ہوا، اس کو کہتے ہیں شرح صدر اور اسی کو کہتے ہیں شق صدر۔ تو 4 مرتبہ ظاہری اعتبار سے آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کے سینے کو کھولا گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے باطنی اعتبار سے شرح صدر۔ باطنی اعتبار سے شرح صدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باطن کو، دل کو علم کے لیے کھول دینا، سینے کو ایمان کے لیے کھول دینا، ہدایت کے لیے کھول دینا، علوم اور معارف کے لیے کھول دینا، نور اور حکمت کے لیے کھول دینا، اس کو کہتے ہیں باطنی اعتبار سے سینے کا کھل جانا۔ اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے کھول دیا، علم کے لیے کھول دیا، علوم اور معارف کے لیے کھول دیا، ہدایت کے لیے کھول دیا۔ آپ کے سینے کے اندر ہم نے ایمان، یقین، علم، معارف، معرفت، حکمت اور نور، یہ ساری چیزیں آپ کے سینے کے اندر ہم نے بھر دی۔ آپ کے سینے کو ان تمام چیزوں سے ہم نے بھر دیا۔ آپ کو ہم نے ایسا ایمان، ایسا یقین اور ایسا حوصلہ، ایسی ہمت، ایسی جرأت ہم نے آپ کو عطا فرمائی کہ ایمان کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آپ کی آنکھوں میں جچتی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اور ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی آنکھوں میں جچتی نہیں ہے، اور کسی کے سامنے بھی آپ کی نظریں جھکتی نہیں ہیں۔ ایسا حوصلہ، ایسی ہمت اور ایسی جرأت ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جابر، ظالم، حاکم، حکمران، کتنا بھی سخت سے سخت مزاج کا انسان ہو، آپ اس کے سامنے مرعوب نہیں ہوتے۔ یہ نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی کس طرح کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور کسی کے سینے میں ڈال دیتا ہے، سینے کو کسی کے کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر عطا کر دیتا ہے، اطمینان عطا کر دیتا ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر
اس نور کی وجہ سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دل منور ہو جاتا ہے، نور سے منور ہو جاتا ہے، روشنی سے روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم لائٹ ڈالتے ہیں تو اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے لائٹ ڈالنے سے، روشنی کرنے سے۔ جس طریقے سے باہر کی دنیا لائٹ ڈالنے سے روشن ہو جاتی ہے، نورانی اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح اندر کی دنیا، دل کی دنیا بھی ایمان کے نور سے روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ اور جس کے دل کے اندر یہ ایمان کا نور نہیں ہوتا تو اس کا دل میرے عزیزو تاریک رہتا ہے، اندھیر ہی اندھیر اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایمان سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ میرے عزیزو جب یہ ایمان روشنی بن کر اور نور بن کر دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی قربانی دینا انسان کے لیے آسان، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو سہنا انسان کے لیے آسان، ظلم اور جبر کو برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو معلوم ہے ان کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زرہ پہنا کر دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو ایک کمزور سی خاتون ہے، کمزور سی خاتون عورت ہے، عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، ابو جہل بدبخت بڑا تشدد کرتا تھا آپ کے اوپر، دھوپ میں کھڑا کر دیتا، مارتا، پیٹتا، تانے دیتا، گالیاں دیتا، لیکن وہ ایک کمزور سی عورت ہے، کمزور سی خاتون ہے، کسی صورت بھی ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن بدبخت نے غصے میں آ کر آپ کی شرمگاہ میں خنجر مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شہادت اسلام کے اندر حضرت سمیہ کی ہے، سب سے پہلا خون جو زمین پر گرا اسلام کی حالت میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا خون ہے۔ لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے ایمان قبول کر لیا، گھر میں جاتے ہیں، اتنا کھینچ کھینچ کے تپڑ مارتے ہیں اپنی بہن کو، حضرت فاطمہ بنت خطاب کو، لہو لہان ہو جاتی ہے، لیکن ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ کیا چیز تھی کہ جو ان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتی تھی، جس نے حضرت سمیہ کو اتنا مضبوط کر دیا؟ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، ہر طرح کا ظلم اور جبر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت عمار کو، حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو، حضرت صہیب کو ظالموں کے سامنے اتنا مضبوط بنا کر کے کھڑا کر دیا؟ یہی وہ نعمت ہے میرے عزیزو جس کو کہتے ہیں شرح صدر کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول کر ایمان کا نور ان کے سینوں کے اندر بھر دیا تھا، اس لیے ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی، جرأت پیدا ہو گئی، حوصلہ پیدا ہو گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس ایمان سے زیادہ قیمتی دولت دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میرے عزیزو وہ چند صحابہ کا واقعہ جن کو ایک کافر، ظالم اور مشرک بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ تیل کا انتظام کروایا، ایک بہت بڑا کڑھایا اس کو لایا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اس کو آگ پر رکھا، جب وہ تیل کھولنے لگا تو ایک صحابی کو پکڑ کر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا زندہ۔ تھوڑی دیر میں بیچارے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل کر بالکل کباب بن گئے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جو دوسرے صحابہ تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے، موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، موت کا ڈر نہیں ہے،
میں جانتا ہوں میرا انجام بھی یہی ہوگا، لیکن میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں اور میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ آج تیرے دین کی خاطر، تیرے نام کی خاطر قربانی دینے کا ایک موقع آیا ہے، میرے پاس یہ چھوٹی سی ایک جان ہے، کاش آج میرے پاس کئی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے ساری جانیں تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی میرے عزیزو ایمان کی خاطر، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے تھے، ایمان کی حقیقت وہ جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے، ایمان کی دولت کتنی قیمتی دولت ہے، اس دولت کو وہ پہچان گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، ایمان کے نور سے، یقین سے ان کے سینوں کو بھر دیا تھا۔ اور میرے عزیزو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ واقعی حقیقت بن کر اور نور بن کر انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، انسان ایمان کی حقیقت کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، پھر اس مقام پر پہنچ کر، ایمان کی اس سطح پر پہنچ کر انسان کو ایمان کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے، ایمان کے اندر لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں کے اندر لذت ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز کے اندر الگ الگ لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، سبزی کی لذت الگ ہے، فروٹ کی لذت الگ ہے، دودھ کی لذت الگ ہے، پانی کی لذت الگ ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں ہیں، ان کے اندر بھی لذت ہے، مزہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت رکھی، ایمان کی نعمت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو ایک لذت رکھی ہے۔ ایمان کے اندر بھی ایک حلاوت، ایک مٹھاس، جس کو ایمان والا محسوس کرتا ہے جب اس سطح کا اس کا ایمان بن جاتا ہے، ایمان میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ پھر جو ایمانی اعمال ہے، ایمانی اعمال، ان اعمال کو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھر مزہ آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے مزہ آتا ہے، روزہ رکھتا ہے مزہ آتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، کوئی اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، بھوکا پیاسا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان کا نور اس کے دل میں اتر چکا ہے، اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے۔ یہاں تک ہے میرے عزیزو، جب یہ ایمان بہت اعلیٰ سطح پر انسان کا پہنچ جاتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کے نام پر جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ جان دینے میں مزہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اور دوبارہ دنیا میں بھیج کر دوبارہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما دے، اس لیے کہ دنیا میں تیرے نام پر مرنے میں جو میں نے مزہ چکھا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مزہ ہے میرے عزیزو۔ جب یہ ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے جان دینے میں مزہ آتا ہے، بھوکا رہنے میں مزہ آتا ہے، پیاسا رہنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں مزہ آتا ہے۔ اور دنیا میں میرا عزیزو، دنیا مزے کی تلاش میں، دنیا سکون کی تلاش میں، دنیا کو کیا چاہیے؟ سکون چاہیے۔ آدمی شادی کرتا ہے سکون کے لیے، اولاد چاہتا ہے سکون کے لیے، بیوی چاہتا ہے سکون کے لیے، بیوی شوہر چاہتی ہے سکون کے لیے، مال متا چاہتا ہے سکون کے لیے، گھر گاڑی سواری چاہتا ہے سکون کے لیے، روزگار کاروبار چاہتا ہے سکون کے لیے۔ ساری دنیا مزہ ہی تو چاہتی ہے، سکون ہی تو چاہتی ہے کہ ہمیں سکون ملے، لیکن سکون پھر نہیں ملتا۔ ساری چیزیں ہیں، سب ساز و سامان ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، روزگار ہے، کاروبار ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ چیزوں میں سکون نہیں ہے میرے عزیزو، چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون یہ رکھا ہے۔ جو چیزیں ہیں یہ راحت و آرام کے صرف اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، یہ تو سکون کے ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، ذرائع ہیں۔ پھر سکون کس میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، مجھ سے پوچھو، تمہیں سکون چاہیے؟
مجھ سے پوچھو. لوگ سکون کے لیے میرے عزیزو، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سکون کے لیے نشہ کرتے ہیں، سکون کے لیے زنا کرتے ہیں، سکون کے لیے ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، سکون کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملتا. دولت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، ساز و سامان مل جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے چیزوں میں سکون سمجھا ہوا ہے، چیزوں میں تو سکون ہے ہی نہیں. سکون چاہیے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہیں پیدا کرنے والا میں. تمہارے دل کی کیا غذا ہے مجھ سے پوچھو، تمہارے جسم کی کیا غذا ہے مجھ سے پوچھو، تمہاری ضروریات کیا ہیں مجھ سے پوچھو، تمہاری کمزوریاں کیا ہیں مجھ سے پوچھو. مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورتوں کو کوئی نہیں جانتا، تمہاری کمزوریوں کو کوئی نہیں جانتا. تمہارے دل کی غذا کیا ہو سکتی ہے، تمہاری روح کی غذا کیا ہو سکتی ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. سکون چاہیے تو مجھ سے پوچھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، تمہیں سکون مل جائے گا. میرے نام کے اندر سکون ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر سکون نہیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کی عبادت میں سکون ہے، اللہ کی اطاعت میں سکون ہے، اللہ کی فرما برداری میں سکون ہے. تو ان چیزوں کے اندر سکون ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، جب ایمان اس سطح پر آ جاتا ہے تو پھر میرے عزیزو ایمان کے اندر بھی آدمی کو مزہ آنے لگتا ہے. اور اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ایمان کا نور ہی پیدا نہ ہو تو پھر میرے عزیزو، چونکہ دل کے اندر ایمان کا نور پیدا نہیں ہوا ہے، ایمان کا نور دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو پھر اس انسان کو ایمان میں مزہ نہیں آتا. پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے بھی شرماتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اسلام کی حلاوت اور ایمان کی حلاوت دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے شرما رہا ہے. خود کو یہ کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، شرما رہا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کالج کے زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ جب ایڈمیشن فارم فل اپ کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ اسلام کے خانے میں خود کو مسلمان بھی نہیں لکھ سکا. اللہ اکبر، اس قدر میں اندر سے اسلام سے بیزار ہو چکا تھا. لیکن وہی عبد الماجد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو پھر اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم بنا. قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی کے نام سے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور شاید عربی میں بھی ہے. اتنا بڑا عالم بنا ہے. تو جب ایمان دل کے اندر نہیں ہوتا تو پھر آدمی خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے. پھر نماز پڑھنا ایک بوجھ لگتا ہے، نماز پڑھنا ایک بوجھ لگتا ہے، بیان سننا ایک بوجھ لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک بوجھ لگتا ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، حج کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، پوری دنیا میں جائے گا، چکر لگائے گا، سیر و تفریح کرے گا، لیکن مکہ مدینہ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اور رمضان آتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں میرے عزیز، اور رمضان آتا ہے، چہرے پر ایک مسکان، چہرے پر ایک خوشی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے گزشتہ رمضان بھی نصیب کیا، یہ رمضان بھی اللہ تو نے نصیب کر دیا. چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آدمی کے پھیل جاتی ہے. دعا کرتا ہے، اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ رمضان گزارنا تو نصیب فرما. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. رمضان آتے موڈ خراب، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، ان کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ دل کے اندر میرے عزیز و ایمان نہیں ہے. تو بہرحال تو شرح صدر کی نعمت میرے عزیز و بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب، ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہو سکتی ہے میرے عزیز و، بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اور آخری بات اس حوالے سے یہ سن لیں، ویسے تو شرح صدر کی نعمت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے،
ہر مسلمان کا دل ایمان پر، قرآن پر، اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اپنے ایمان پر، اپنے دین پر کامل مکمل اطمینان ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، ان کے لیے میرا عزیز و شرح صدر کی نعمت بہت زیادہ ضروری۔ جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری کہ ان کو اپنے دین پر اطمینان ہو۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی دوسروں کو دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، خود کو دین پر اطمینان نہیں، تو جب اس کو خود کو دین پر اطمینان نہیں تو دوسروں کو مطمئن کیسے کرے گا؟ جب یہ ایمان کا نور خود کے دل کے اندر موجود نہیں تو اپنی تقریر سے، اپنے درس سے، اپنی تفسیر سے، اپنی دعوت سے یہ ایمان کا نور دوسروں کے دل میں کیسے منتقل کرے گا؟ اس لیے ایک داعی کے لیے بہت زیادہ ضروری اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا بھی چاہیے، یا اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت تو نصیب فرما دے، اللہ ایمان کا نور نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ مانگنا چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو مانگا۔ مشہور دعا ہے میرا عزیز، ہم سب جانتے ہیں کیا دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 دعائیں مانگی میرے عزیزو۔ سب سے پہلی دعا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ایمان کے لیے، علم کے لیے، معرفت کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا ویسر لی امری، اللہ میرے لیے معاملے کو آسان کر دے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں دعوت دینے کے لیے، جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے ظلم اور اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ کے سامنے مرعوب ہو جاؤں، خوف زدہ ہو جاؤں۔ اللہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں۔ اللہ اکبر، کیا بہترین دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، آپ کو معلوم ہے، بات سمجھانے میں دقت پیش آتی تھی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں صحیح طریقے سے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا سکوں۔ اور چوتھی دعا کیا مانگی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یا اللہ میرے ہی خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرا ایک مددگار بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دے۔ علماء نے لکھا میرے عزیزو، یہ جو چوتھی دعا ہے، اللہ میرے بھائی کو ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے اور اس کو میرا ایک مددگار بنا دے۔ دعوت کے میدان میں ہم دو ساتھی ہو جائیں گے، ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں۔ یہ ایسی زبردست دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ علماء کہتے ہیں مانگنے والوں میں آج تک کسی نے اتنی بہترین دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگی جیسی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی پر خدا کی قسم اتنا بڑا احسان نہیں ہو سکتا جتنا بڑا موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ نبوت مانگی۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے، نبوت مانگی۔ اور میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام نے تو اس چیز کو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا تو مقام اتنا بلند ہے، بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت آپ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ مانگا نہیں، بغیر مانگے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی۔ تو پہلی نعمت تو یہ۔ دوسری نعمت
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ دوسرا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے محبوب، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کے کندھوں کو بوجھل کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس بوجھ نے آپ کی پشت کو اور آپ کے کندھوں کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ کون سا بوجھ تھا میرے عزیزو؟ کہ جس بوجھ کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر ایک بوجھ محسوس کرتے تھے اور اپنے کندھوں کو بوجھل محسوس کرتے تھے۔ وہ کون سا بوجھ تھا؟ وہ تھا انسانوں کی ہدایت کا بوجھ۔ اے اللہ تو انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ انسانیت کا درد، یہ بوجھ تھا جس کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں کو بوجھل محسوس کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، جاؤ مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دو، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، توحید کی دعوت دو، کفر اور شرک سے لوگوں کے دلوں کو پاک کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ایک ایک کو دعوت دیتے، انفرادی دعوت دیتے، اجتماعی دعوت دیتے، پوری جماعت کو دعوت دیتے، صبح شام دعوت دیتے، دن رات دعوت دیتے، اور ایسا دن بھی گزرتا صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو دعوت دیتے، کوئی ایک بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جو ملتا گالی دیتا، جو ملتا تانا دیتا، جو ملتا آپ کو پریشان کرتا، جو ملتا دیوانہ، پاگل، مجنوں کہتا۔ اور جب ان حالات سے آپ گزرتے تھے، ان مشکلات سے آپ گزرتے تھے، تو آپ کا دل کڑتا تھا، آپ کا دل اندر سے بے چین ہوتا تھا، دل پھٹتا تھا کہ اللہ تو نے اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا، اتنی بڑی ذمہ داری تو نے مجھے عطا فرمائی، میں تیرے بندوں کو سمجھاتا ہوں لیکن یہ تو سمجھتے ہی نہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ تو سنتے ہی نہیں، اللہ میں بات کیسے کروں؟ یہ تو میری بات سننے کو بھی تیار نہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو میری سمجھنے کو ہی تیار نہیں، یہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا ہمدرد بھی نہیں سمجھتے، خیرخواہ بھی نہیں سمجھتے، اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ غم تھا میرا عزیز، یہ غم تھا، یہ بوجھ تھا آپ کے دل پر، آپ کے کندھوں پر، جو آپ کو سونے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے آپ ایک بوجھ اپنے کندھوں پہ محسوس کرتے تھے، اور اتنے پریشان ہو جاتے تھے بعض مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیہ دینی پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب اتنی ٹینشن نہ لو، اتنی ٹینشن نہ لو، اتنے پریشان نہ ہو، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے چکر میں اپنی جان دے دو گے؟ اللہ تسلیہ دیتا تھا۔ تو یہ بوجھ تھا، اللہ کہتے ہیں اس بوجھ کو ہم نے آپ کے کندھوں سے دور کر دیا اور آپ کے کندھوں کو ہلکا کر دیا۔ کس طرح؟ ایک وقت تو وہ تھا کہ صبح سے شام تک ایک آدمی بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم کرنا شروع کر دیا، ایک ایک دو لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، حضرت علی نے ایمان قبول کر لیا، ایک ایک کر کے لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ پوری جماعت آتی تھی، پوری جماعت آتی اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی تھی۔ تو وہ جو آپ کے دل کے اندر غم تھا، ایک درد تھا، انسانیت کی ہدایت کا ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو، اس غم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سینوں کے اندر منتقل فرما دیا۔ اب اس دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، قرآن کی خاطر صرف ایک آدمی تڑپنے والا نہیں، اب ہزاروں تڑپنے والے بن گئے، اب ہزاروں دین کی دعوت دینے والے بن گئے، اب ہزاروں لوگ جان مال کی قربانی دینے والے بن گئے، اور اس طریقے سے آپ کے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر کے آپ کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہاں تک کہ اپنی ہی زندگی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امت تیار کر دی، ایسی خوبصورت امت تیار کر دی کہ جس امت کا، جن میں سے ایک آدمی کا غم ساری امت کا غم سمجھا جاتا تھا، ایک کی کامیابی سب کی کامیابی، ایک کا دکھ سب کا دکھ،
ایک کی خوشی سب کی خوشی، اتنی بہترین خوبصورت امت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ میرے عزیزو، آج وہ امت نہیں رہی۔ آج وہی امت جس امت کو امت بنانے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جانے کتنے آنسو بہائے، نہ جانے کتنی قربانیاں دی، نہ جانے لوگوں کے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنی گالیاں سنی، نہ جانے کتنے دکھ برداشت کیے، آج وہ امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج وہ امت نہیں رہی، فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ جب تک فرقوں میں تقسیم رہو گے دنیا میں پنپ نہیں سکتے۔ دنیا میں اٹھنے کے لیے اور دنیا میں اپنی شان اپنی شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور دنیا پر راج کرنے کے لیے اس امت کو امت بننا پڑے گا۔ جب تک یہ امت فرقوں میں تقسیم رہے گی میرے دوستو عزیزو، یہ امت زوال سے نکل نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو اس طریقے سے سینکڑوں اور لاکھوں دلوں کے اندر منتقل کر کے ہلکا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 کے مجمع سے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت سے اس کے نبی کے بارے میں سوال کرے گا کہ انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ جب اللہ تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا تھا اللہ کے رسول، ہم اللہ سے کہیں گے کہ آپ کے محبوب نے آپ کا پیغام صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا تھا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ پورا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو جو بوجھ تھا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، لاکھوں صحابہ کے سینوں کے اندر وہ غم ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ یہ ہے دوسرا انعام۔ تیسرا انعام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا انعام ہے میرے عزیزو، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں کہا میں آپ کے نام کو بلند کروں گا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ بلند کر دیا۔ میرے محبوب اب دنیا میں صرف تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا، صرف تمہارے نام کا ڈنکا، تیرے رب نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ دشمن چاہتا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مٹ جائے، دشمن آپ کے نام کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب دشمن تیرے نام کو مٹانا چاہتا ہے لیکن تیرا رب تیرے نام کو اٹھانا چاہتا ہے۔ تیرا رب تیرا نام کو اتنا بلند کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا کہ دشمن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور خود حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو کیسے بلند کیا۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل مجھے ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں تیرے نام کو بلند کروں گا، بلکہ بلند کر دیا، تو کیا مطلب؟ کس طرح اللہ تعالیٰ میرے نام کو بلند کرے گا؟ جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو جہاں جہاں تیرے رب کا نام ہوگا وہیں وہیں میرے محبوب کا نام ہوگا۔ اللہ اکبر، میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا دنیا کے اندر، جہاں جہاں تیرے رب کا نام وہاں وہاں میرے محبوب کا نام، اور اس طریقے سے جہاں جہاں تیرے رب کا نام پکارا جائے گا وہیں وہیں میرے محبوب کا نام بھی پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر، اذان میں دیکھو اگر اللہ کا نام ہے
اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضور کا نام بھی ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت میں دیکھو اللہ کا نام ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضور کا نام بھی ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن میں دیکھو اگر اللہ کا نام ہے اطیع اللہ، تو رسول اللہ کا بھی نام ہے واطیع الرسول۔ کلمے میں دیکھو اگر اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ، تو حضور کا بھی نام ہے محمد الرسول اللہ۔ جہاں جہاں نماز میں، اذان میں، اقامت میں، کلمے میں، قرآن میں جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، میں تیرے نام کو اتنا اٹھاؤں گا، اتنا اٹھاؤں گا، اتنا بلند کر دوں گا کہ دشمن بھی تیرا نام لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے میرے عزیزو، غالباً اس کا نام کچھ اس طرح کا ہے، ہیرو آف ہیروز، ایک عیسائی مصنف نے لکھی ہے، ہیرو کے ہیرو۔ اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کی بڑی بڑی مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، بڑی بڑی مشہور شخصیات، یعنی جو ٹاپ 10 بولتے ہیں نا، ٹاپ 10، بلکہ وہ لوگ کے بالکل ٹاپ میں آتے ہیں، جو ٹاپر، ان شخصیات کا جو ہے اس نے ان کتابوں کے اندر، اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یعنی سائنسدانوں میں سب سے بڑا جو سائنسداں گزرا اس کا تذکرہ، ڈاکٹروں میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر گزرا، حکیموں میں جو سب سے بڑا حکیم گزرا، اور شاعروں میں جو سب سے بڑا شاعر، ادیبوں میں جو سب سے بڑا ادیب، اسی طرح نبیوں میں جو سب سے بڑا نبی گزرا، ان کے بارے میں اس نے مشہور شخصیات کے بارے میں کتاب لکھی۔ اس طرح کا کچھ نام ہے، ہیرو آف ہیروز۔ سارے لوگوں کے کمالات اس نے بیان کیے، بڑے بڑے لوگوں کی جو تذکرہ اس کے اندر لکھے۔ جب وہ بات کرتا ہے نبیوں کی، جب نبیوں کا چیپٹر کھولتا ہے، تو عیسائی ہے، خود عیسائی ہے، عیسائی ہو کر میرے عزیزو نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا ہے، نہ داؤد علیہ السلام کا نام لکھتا ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا نام لکھتا ہے، نہ کسی بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر کا نام لکھتا ہے۔ خود عیسائی ہو کر اپنی کتاب کے اندر اگر وہ سب سے بڑے نبی کا نام لکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں سب سے بڑا نبی اور پیغمبر اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن تیرا نام لینے پر مجبور ہو جائے گا، شاعر تیرا کلام پڑھنے پر، تیرا نام لینے پر، تیری حمد، تیری نعت پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک غیر مسلم کا شاعر ہے، ایک غیر مسلم کا شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ محمد پر صرف مسلمانوں کا اجارے داری نہیں ہے، ہمارے بھی ہیں۔ محمد صرف مسلمانوں کے نہیں، محمد ہمارے بھی ہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج دیکھ لو میرے عزیزو، 1450 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میڈیا کی خبریں اٹھا کر دیکھ لو، سارا میڈیا بھرا پڑا ہے اس نیوز سے، اس خبر سے کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام اگر کوئی ہے تو نام محمد ہے۔ نہیں بولو گے الحمدللہ؟ کس بات پہ بولو گے وہ تو بتا دو، کس بات پہ بولو گے؟ سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کیا ہے؟ نام محمد۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قربان جاؤں امت محمدیہ پر، ان گئے گزرے مسلمانوں پر بھی قربان جاؤں۔ ان مسلمانوں نے میرے آقا علیہ السلام کی اتنی لاج تو رکھی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ اجالا اگر کسی کے نام سے ہے تو نام محمد سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو، مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ نے دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آبادی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کہیں آپ کو پتا ہے کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، وقت کا ہر جگہ فرق ہے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے اندر کہیں اللہ کے رسول کا نام نہ پکارا جاتا ہو۔ کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں قرآن ہو رہا ہے، کہیں تعلیم ہو رہی ہے، کہیں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے،
کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں دنیا کے اندر بلند ہو رہی ہیں۔ ایک خطہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز سے میرا عزیز و خالی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ سے کہوں اس دنیا کا وجود ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، اس دنیا کا وجود ہی ہمارے آقا علیہ السلام کی برکت سے، اللہ کے رسول نہ ہوتے تو اس دنیا کا وجود بھی نہ ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دہر میں چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دنیا چل رہی ہے تو نام محمد سے چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے تو نام محمد کی برکت سے چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو اللہ کہتے ہیں میں دنیا کا نظام ہی نہ چلاتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرے نام کو اتنا بلند کروں گا کہ تیرا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے عزیزو، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پوری دنیا آج بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے الحمدللہ جگمگ کر رہی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ 3 انعامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب آپ مشکلات سے پریشان نہ ہو، مشکلات سے پریشان نہ ہو۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر تنگیاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی ہوں گی، یہ دنیا ہے۔ یہاں خوشی اور غم، راحت اور تکلیف ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں خوشیاں اور غم سب ساتھ ساتھ مل کے چلتا ہے۔ آپ مشکلات سے گھبرائیں نہیں، تیرے رب کا ایک نظام ہے، تیرے رب کا ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے میرا عزیز، جہاں تنگی ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی، تنگی کے ساتھ آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر تنگیاں آئیں گی تو آسانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی تو راحتیں بھی آئیں گی، غم آئیں گے تو خوشیاں بھی آئیں گی، تنگی کے ساتھ آسانی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار پڑ گیا، اب دیکھو بیماری ایک تکلیف ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ ساتھ کتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں، ان کو بھی تو دیکھو۔ بخار آ گیا، ایک تکلیف ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ ساتھ آسانیاں کتنی ہیں۔ آپ کے ہاتھ صحیح کام کر رہے، پاؤں صحیح کام کر رہے، دل دماغ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، آپ کی زبان صحیح کام کر رہی ہے۔ پھر اس بخار کی حالت میں آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کو ہاسپٹل لے جانے والے بھی ہیں، آپ کی عیادت کرنے والے بھی ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، ہاسپٹل کا خرچ برداشت کرنے کے لیے آپ کے پاس مال اور دولت بھی ہے۔ یہ ساری آسانیاں نہیں اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک تکلیف آتی ہے، ایک تکلیف آتی ہے، ہم اس تکلیف کو تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس تکلیف کے ساتھ ساتھ جتنی نعمتیں، جتنی آسانیاں زندگی میں ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک تکلیف آئی نا، باقی تو ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن انسان کمزور ہے، ناشکرا ہے، ایک تکلیف کو لے کر کے ہائے واویلا کرنے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرا اصول ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ میرے محبوب اگر زندگی میں تنگیاں ہیں تو آپ کے زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں، آپ آسانیوں کو ذہن میں رکھو۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آسانی کے بعد، تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ میرا اصول یہ ہے کہ دنیا میں اگر تنگی آئے گی تو تنگی کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ اس لیے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، مشکلات سے گھبرائے نہیں۔ آج اگر ایک تنگی ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی عطا کر دے گا۔
اس لیے حضور کو تسلی دی، میرے محبوب مشکلات سے گھبرائے نہیں۔ آج اگر آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو بہت جلد آپ کے لیے راستے ہموار بھی ہونے والے ہیں، خوشیوں کا دور بھی آنے والا ہے، غلبے کا دور بھی آنے والا ہے، فتح کا دور بھی آنے والا ہے، راحت اور سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ اور یہ کامن ہے میرے عزیز، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ایک تنگی آئے گی، تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آئے گی۔ بیماری آئی تو بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دے گا، تنگی آئی آسانی بھی عطا فرما دے گا، کوئی غم آیا خوشی بھی عطا فرما دے گا، بیمار تھے اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرما دے گا، اللہ ہے کہ وقت ہی آ چکا ہو پھر تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کمال کی بات یہ، اس جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بیان کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک دفعہ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ یہ بات کہی، میرے محبوب تنگی کے بعد آسانی۔ دیکھو مایوس نہیں ہونا، ہمارا دین میرے عزیزو امید کا دین ہے، امید کا، نا امیدی کا دین نہیں۔ نا امیدی کو ہمارے دین نے کیا کہا ہے؟ کفر کا ہے، کفر۔ نا امیدی مسلمان کے لیے کفر ہے، مسلمان کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں نا امید نہ ہو، آج تنگی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ تنگی کو آسانی سے بدل دے گا۔ ایک تنگی آئے گی، ایک تنگی کے بعد ڈبل آسانی دوں گا، ایک تکلیف آئے گی، ایک تکلیف کے بعد ڈبل راحت دوں گا، ایک غم آئے گا، ایک غم کے بعد ڈبل خوشیاں عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے گلے شکوے نہیں کرنا، اپنی تقدیر پر راضی رہنا، گلے شکوے نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر تنگی آتی ہے، دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں، ایک غم کے بعد 2 خوشیاں، ایک تکلیف کے بعد 2 راحتیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور بھائی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں عطا نہ کرے تو آخرت میں تو یقینی ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دے گا، ایک تنگی کے بعد ایک آسانی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا اور ایک آسانی آخرت میں دے گا۔ دنیا میں ایک غم آیا تو اس غم کے بعد ایک خوشی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، لیکن دوسری خوشی آخرت میں دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دو، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دو۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام سے فارغ ہو جائیں تو فوراً دوسرے کام میں لگ جائیں۔ دنیا کے کام میں لگے ہوئے تھے، اس سے فارغ ہو گئے تو فوراً دین کے کام میں لگ جاؤ، دین کے کام سے فارغ ہوئے تو فوراً دنیا کے کام میں لگ جاؤ۔ خالی نہ بیٹھو، خالی مت بیٹھو، ایک کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً دوسرے کام میں لگ جاؤ۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، آسی یہ غنیمت ہے تیری عمر کے لمحے، وہ کام کر اب تجھ کو جو کرنا ہے یہاں آج، جو کام کل کرنا ہے نا اس کو آج کرو، جو آج کرنا اس کو ابھی کرو، ابھی اپنے آپ کو تھکا دو۔ جو کام بھی کر رہے ہو دین کا یا دنیا کا، اس کام سے جیسے ہی فارغ ہو جاؤ فوراً دوسرا کام کرو، نکمے ہو کر کے مت پڑ جاؤ، خالی ہو کر کے زندگی مت گزارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے سخت نفرت ہے اس انسان سے جو نہ دین کا کام کرتا نہ دنیا کا کام کرتا، نکما ہو کر کے پڑا رہتا ہے، سخت نفرت ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ کہ جب آپ کسی بھی کام سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً دوسرے کام میں لگو اور اتنی محنت کرو کہ آپ تھک جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جب آپ دین کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً دین کے کام سے فارغ ہو کر نفلی عبادات میں لگ جاؤ۔ اسی لیے آگے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، متوجہ ہو جاؤ۔ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دین کی دعوت سے فارغ ہو جاؤ، تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ، درس سے فارغ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو جاؤ۔ جب آپ کسی دین کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، ذکر میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، جیسے جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے۔ جماعتوں میں بھی یہی بالکل قرآن کے مطابق اصول ہے کہ جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ نفلی عبادات میں لگ جاؤ، نفلی عبادات، ذکر کرنے لگو، تلاوت کرنے لگو، آپس میں مذاکرہ کرنے لگو،
ہاں جب تک دعوت دے رہے ہو تو پورا فوکس دعوت پر، دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نفلی کاموں میں لگ جاؤ، نفلی عبادات میں لگ جاؤ، خالی ہو کر کے مت پڑھو، خالی مت بیٹھو۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں دعوت دیتے تھے، اور دن میں دعوت دے کے جب فارغ ہوتے تو رات کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، رات کو نوافل میں لگ جاتے تھے، نفل عبادات میں لگ جاتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے کہ جیسے اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو تھکا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی لمبی لمبی آپ رات کو نمازیں پڑھتے تھے، دن میں دعوت اور رات کو عبادت۔ تو یہ ہے مطلب کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ دین کے کام سے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نفلی اعمال میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔